الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم العزیز الرؤوف الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حج کا ہمارا عنوان چل رہا ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے مقامات مقدسہ پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ مقدس مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ جو ایک خود مقدس مقام ہے، اور مکہ مکرمہ کے ارد گرد سارے مقدس مقامات ہیں، جیسے منی، مزدلفہ، عرفات۔ یہ سارے متبرک مقامات ہیں، برکت والے ہیں، مقدس ہیں، جہاں خاص طور سے حج کرنے والے حضرات، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دعائیں کرتے ہیں، اور یقیناً مقدس مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کو ہمیں سمجھنا ہے قرآن پاک سے۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، یہ واقعہ جو چل رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک ذکر فرما رہا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ پاک منہ اور سلویٰ کو اتارتا تھا جنت سے، جنتی کھانا۔ تو وہ لوگ جب اس کو رکھنے لگے تو اللہ پاک نے منہ اور سلویٰ کو اٹھا لیا، کیونکہ وہ اللہ کی نعمت تھی، انہیں روز مل رہا تھا، روز کھانا چاہیے تھا، لیکن جب وہ رکھنے لگے تو اللہ پاک نے اٹھا لیا۔ تب یہ لوگوں نے خود پر ظلم کیا نہ رکھ کر، تو اللہ پاک جب وہ لوگ ظلم کر لیے، یہ ذکر کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو، ایک گاؤں میں داخل ہو۔ اب وہ گاؤں سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ بیت المقدس ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ بیت المقدس کے قریب کا کوئی مقام ہے۔ تو اس گاؤں میں داخل ہو، اور وہاں پہ جو چاہے، جہاں سے چاہے، جیسا چاہے کھاؤ۔ اب منہ اور سلویٰ تو مل نہیں رہا ہے، تو اس گاؤں میں داخل ہو، جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ۔ پھر وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اس کے دروازے سے جب تم داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ ایک گاؤں ہے، اب اس کا جو مین دروازہ ہے جس سے اب اس گاؤں میں انٹر ہونا ہے ہم لوگوں کو، تو وہاں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ اب سجدہ کرنا، سجدہ تعظیمی تو پہلے کی قوموں میں جائز تھا، پہلے کی امتیوں میں، لیکن ہمارے یہاں تو اب حرام ہے وہ بھی۔ تو اب ہمیں اس آیت پہ کیسے عمل کرنا ہے؟ یعنی جس بھی مقدس مقام پہ ہم جا رہے ہیں، جس بھی مقدس مقام میں ہم داخل ہو رہے ہیں، تو تواضع، انکساری، جھکاؤ، ادب کے ساتھ داخل ہو۔ اب سجدہ تو کر نہیں سکتے، لیکن جب داخل ہو رہے تو ادب کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، جھکتے ہوئے داخل ہونا، اس طرح ہم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے انہیں یہ حکم دیا کہ جو چاہو کھاؤ، لیکن اس کے دروازے سے جب تم داخل ہو رہے ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے آگے وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہو، داخل ہوتے ہوئے یہ کہو کہ اللہ پاک ہمارے گناہ کو بخش دے، یعنی جو ظلم کر لیا تھا منہ اور سلویٰ کو رکھ کر، اللہ پاک اس کو بخش دے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ پہلے تو تمہیں گاؤں میں داخل ہونا ہے، پھر جب دروازے سے جا رہے ہو، تم داخل ہو رہے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور تم کو کہنا یہ ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو ہم ضرور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو یہ قریہ جو لفظ آیا ہے، گاؤں جو لفظ آیا ہے، جس کو بیت المقدس بھی کہا گیا، تو یہ ایک مقدس مقام ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے کہ ایک مقدس مقام کی برکت سے اللہ پاک نے ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ اللہ پاک نے کیا کہا؟ تم گناہوں کی معافی مانگو، اس میں داخل ہوتے ہو ہم تمہیں بخش دیں گے۔ تو گناہوں کی بخشش کا، گناہوں کی مغفرت کا سبب ایک مقدس مقام بنا۔ یہ تو ایک سمجھ میں آیا، ایک گاؤں کے حوالے سے، ایک مقدس مقام کے حوالے سے، کہ وہاں گناہوں کی معافی بھی انہیں حاصل ہوئی، کہ جو گناہ ان لوگوں نے کر لیا تھا اس سے ان لوگوں کو جو ہے مغفرت حاصل ہوئی۔ اور سب سے اہم بات جو یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ انبیاء کے قدموں سے اور اللہ کے صالحین بندوں کے قدموں سے جو ہے مقدس مقامات بنتے ہیں، جبکہ سب ہر ایک جگہ ہی ہے، لیکن بعض جگہ مقدس کیوں ہے؟ وہ انبیاء کے قدموں سے یا پھر اللہ کے نیک بندوں کے قدموں سے۔ اس کو بھی ہم قرآن پاک سے سمجھیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ اللہ پاک فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ۔
مصلی بنا لو. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائیں، اللہ پاک نے اس جگہ کو تا قیامت کے لوگوں کے لیے نمازگاہ بنا دی، مصلی بنا دیا تا قیامت کے لوگوں کے لیے. جبکہ وہ مقام ایسا ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، لیکن اس کا کتنی فضیلت اللہ پاک بیان فرما رہا ہے کہ وہ اب تمہارے لیے نماز گاہ بن گیا، اب تمہیں وہاں نماز پڑھنا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی نماز گاہ بنا. تو حضرت ابراہیم کے تلوے کا یہ عالم ہے، آپ جو تلوار رکھے اس کا یہ عالم ہے کہ وہ نماز گاہ بن گئی تمام لوگوں کے لیے، حج کرنے والے جتنے ہو گئے ان کے لیے نماز گاہ بن گئی. تو اب جلوہ ابراہیم کا عالم کیا ہوگا. اور دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہے تو ان کے قدموں کا یہ مقام، ان کے قدموں کی یہ فضیلت ہے. تو سید الانبیاء جو حضرت ابراہیم کے بھی سردار ہے، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر قدموں کا عالم کیا ہوگا، ہمیں اسی سے محسوس کرنا ہوگا. مدینہ پاک کا پھر کیا مقام ہوگا، جہاں مصطفیٰ آل ان آل رہے، صرف قدم ہی نہیں بلکہ مصطفیٰ وہاں رہے، وہاں کی گلیوں میں آپ گھومے ہیں، آپ چلے پھرے ہیں. تو اس کا مقام کیا ہوگا جب ایک نبی حضرت ابراہیم کے قدموں کا جب یہ مقام، یہ مرتبہ ہے. اسی سے سوچنا چاہیے. خیر، میں قرآن پاک کی آیتیں پیش کرتی جا رہا ہوں جس سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ واقعی مقامات مقدسہ جو ہے اس پر ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب سورہ آل عمران کی آیت کریمہ اللہ پاک فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. جب حضرت زکریا حضرت مریم کے محراب میں داخل ہوتے، یعنی حضرت مریم جو ہے حضرت زکریا کی کفالت میں رہی، تو جہاں رکھا تھا حضرت زکریا نے حضرت مریم کو، جس روم میں اب ہمارے آج کے حساب سے روم بولیں گے، جبکہ تو محراب بولتے، تو جب داخل ہوتے تھے آپ وجد عندہا رزقا، ان کے پاس رزق پاتے تھے. اب رزق سے مراد یعنی جو موسم نہیں ہوتا وہ موسم کا پھل حضرت مریم کے پاس موجود رہتا. جیسے گرمی کا موسم چل رہا ہے تو ان کے پاس ٹھنڈی کا پھل موجود رہتا. اگر ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہے تو گرمی کا پھل ان کے ہاں موجود رہتا. ان کی نماز پڑھنے کی جگہ پر ان کے پاس یہ رزق پاتے. تو جب آپ داخل ہوتے ایک نیا رزق ان کو دکھتا. تو حضرت زکریا ایک مرتبہ پوچھ لیتے یا مریم انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے، موسم تو یہ چل رہا ہے، بے موسم پھل تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے. تو حضرت مریم فرماتی ہے ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے آتا ہے. تو جنتی پھل حضرت مریم کے پاس آتا رہتا، کیونکہ حضرت مریم اپنے محراب ہی میں رہتی، کہیں باہر نکلتی نہیں جاتی نہیں، تو اللہ پاک وہیں رزق نازل فرماتا تھا حضرت مریم کے لیے. جب حضرت مریم نے کہا کہ اللہ پاک کے پاس سے آتا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، پھر وہ کہتی ہے کہ اللہ پاک جسے چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. یہ حضرت مریم کا کہنا ہو. پھر اللہ پاک آگے ذکر فرما رہا ہنالک دعا زکریا ربہ. جب حضرت زکریا نے یہ دیکھا اس مرتبے، اس مقام کو حضرت مریم کی نماز کی جگہ کے، کہ وہاں ایک نیا رزق پاتا ہوں میں، جب انہوں نے یہ فضیلت کو سمجھا اور محسوس کیا، تو حضرت زکریا نے، ان کو اولاد نہیں تھی، تو آپ نے ایک ارادہ فرما لیا کہ میں یہاں ٹھہر کے دعا کروں گا حضرت مریم کی نماز پڑھنے کی جگہ پر. تو وہیں پر ہنالک دعا زکریا ربہ، پھر وہاں پر حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہ مجھے اولاد ہو، اس طرح دعا کی. قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ پاک مجھے اپنی طرف سے ایک پاک اولاد عطا کر، ذریۃ طیبہ، پاک اولاد عطا کر، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو ہی دعا کو سننے والا ہے. وہاں حضرت مریم کی نماز پڑھنے کی جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا نے یہ دعا کی کہ مجھے پاک اولاد عطا کر، یقیناً تو ہی دعا کو قبول کرنے والا ہے. فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب. تو پھر فرشتے ندا دیتے ہیں حضرت زکریا کو. کب ندا دیتے ہیں؟ جب حضرت زکریا حضرت مریم کے نماز پڑھنے کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے، فرشتے ندا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ پاک تمہیں جو ہے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. جب حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوتے، حضرت زکریا چونکہ جب اس وقت بوڑھے ہو چکے ہوتے، تو حضرت زکریا کو ایک نا امیدی سے بھی محسوس ہوتی کہ اب مجھے کہاں سے اولاد ہوگی، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں. اب پھر ہماری بیوی کو بھی کیسے ایسے سوچتے. تو وہاں ٹھہر کے جب دعا کرتے اس یقین کے ساتھ کہ یقیناً تو ہی دعا کو جب قبول کرنے والا ہے، تو اللہ پاک یقیناً دینے پہ قادر ہے.
تو جب اس یقین کے ساتھ انہوں نے دعا کی تو پھر اللہ پاک نے حضرت یحییٰ کی خوشخبری انہیں سنائی. تو حضرت زکریا کی دعا قبول ہوئی حضرت مریم کی نماز گاہ پر. حضرت زکریا ایک نبی ہے، اب نبی کا ایک عقیدہ، نبی کی کیا سوچ ہے دیکھیے آپ کہ حضرت مریم جو اللہ کی جلیل القدر ولیہ ہے، کیونکہ عورت نبی نہیں ہو سکتی، آپ ولیہ ہیں اللہ کی، تو ان کے نماز پڑھنے کی جگہ کا یہ مرتبہ، یہ فضیلت ہے. حضرت زکریا کو جب محسوس ہوئی تو آپ نے دعا کی اور یقیناً حضرت زکریا کی دعا کو قبول ہوئی اور اس کو نیگلیکٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ قرآن کا فرمان ہے، یہ اللہ کا کلام. تو حضرت مریم کی نماز گاہ جو ایک مقدس مقام بن گئی جہاں حضرت زکریا کی دعا قبول ہوئی. خیر، اب یہ سمجھ میں آ گیا حضرت زکریا، حضرت مریم اللہ کی ولیہ، ان کی نماز پڑھنے کی جگہ کا یہ مرتبہ، یہ فضیلت ہے. تو جو حضرت مریم کے بھی آقا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے مدینہ کا کیا عالم ہوگا، اس کو بھی ہم قرآن سے سمجھیں گے. سورہ بلد کی آیت کریمہ، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ پاک فرماتا ہے مجھے اس شہر کی قسم، اے محبوب اس شہر میں تم تشریف فرماؤ، جس شہر میں تم تشریف فرما ہو، جس شہر میں آپ رہتے ہو، مجھے اس شہر کی قسم. اللہ پاک کہہ رہا ہے جس شہر میں آپ رہتے ہو، مجھے اس شہر کی قسم. اب یہ بلد جو ہے، بلد سے مراد مدینہ منورہ ہے. اب بلد ہونے کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق ہے، شہر جو ہے بلد ہونے کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق. یہ شرف تو حاصل تھا مدینہ منورہ کو کہ وہ بلد ہے، مخلوق ہے اللہ کی، یہ شرف تو حاصل تھا. لیکن جیسے ہی قدم مصطفیٰ کیا پڑا، اللہ پاک اس کی قسم کھانے لگا. لا اقسم، مجھے قسم ہے اس شہر کی، بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی جس شہر میں آپ تشریف فرما ہو. جب تک بلد تھا، جب تک صرف شہر تھا، اللہ پاک نے قسم نہیں کھائی. وانت حل بہذا البلد، اور جب نبی کے قدم آ گئے مدینہ منورہ میں، جب نبی کے قدم پڑ گئے تو اللہ پاک قسم کھایا. تو لا اقسموں کا شرف حاصل نہیں تھا، صرف بلد ہونے کا شرف حاصل تھا کہ اللہ کی مخلوق ہے، ایک بلد ہے، بس شہر ہے، اللہ کی مخلوق ہے، یہ شرف حاصل تھا مدینہ منورہ کو. لیکن لا اقسموں کا شرف حاصل نہیں تھا. یہ شرف اس وقت حاصل ہوا جب نبی کے قدم پڑھے اس پر، یہ شرف حاصل ہوا تو اللہ پاک قسم کھانے لگا. تو یہ مقدس مقامات کا ذکر اللہ پاک نے بھی اپنے قرآن میں فرمایا. مقدس مقامات بنتے صرف جب نبی کے قدم پڑے ہو یا پھر اللہ کے نیک بندوں کے قدم پڑے ہو تو پھر مقدس مقامات بنتے ہیں. جیسے اگر صرف انبیاء کے لیے خاص کر دیا جائے تو حضرت مریم تو اللہ کی ولیہ ہے نا، تو ان کے بھی رہنے کا مقام جو ہے مقدس بنا. تو اللہ کے نیک بندے اور انبیاء، ان کے خدموں سے مقدس مقامات بنتے ہیں اور وہاں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اگر یہ عقیدہ ہم نہیں رکھیں گے، جبکہ نبی کا یہ عقیدہ ہے، حضرت زکریا جو نبی ہے ان کا یہ عقیدہ ہے، تب ہم تو رسول پاک کی امت ہے، ہمارا کیسا نہیں ہونا چاہیے. خیر، اب آپ دیکھیے حج کرنے والے حضرات جاتے ہیں تو پہلے مینا میں جو ہے 5 نمازیں ادا کر لیتے ہیں، پھر عرفات جاتے ہیں، پھر عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں. جبکہ اس کی ترتیب اصل میں جو ہے پہلے مینا لگتا ہے جانے کے لیے، مینا کے بعد مزدلفہ کے بعد عرفات. تو مزدلفہ راستے میں ہی آتا ہے، جب مینا سے عرفات جاتے ہیں راستے ہی میں لگتا ہے، لیکن دھیان تک نہیں رہتا اس طرف، کوئی سوچتا تک نہیں اس طرف جانے کی. جب عرفات کر لیتے ہیں، عرفات میں جو کرنا ہے کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر مزدلفہ لوٹتے ہیں، جبکہ راستے میں ہی ہے لیکن درمیان سے نہیں جاتے. پہلے مینا جاتے ہیں، مینا میں 5 نمازیں ادا ہو گئی، پھر عرفات جاتے ہیں، مزدلفہ کو چھوڑ دیتے درمیان سے، عرفات سے پھر لوٹتے وقت مزدلفہ آتے ہیں. یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ صرف قدم مصطفیٰ کی بنیاد پر، کیونکہ مصطفیٰ کے قدم اس طرح گئے، پہلے مصطفیٰ مینا گئے، پھر عرفات گئے، پھر مزدلفہ آئے. مصطفیٰ کے قدم کی ترتیب اس طرح ہوئی، اسی لیے جو ہے سب کے لیے اس طرح کرتے ہیں سب حاجی حضرات. تو ہم کیا ہمیں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ قدم مصطفیٰ کے قدم کی ترتیب جو ہے حج کرنے والوں کے لیے ارکان بن گئے. مصطفیٰ کے قدم کی ترتیب بس کہ آپ پہلے مینا گئے، پھر عرفات گئے، پھر مزدلفہ واپس لوٹے آپ، تو یہ ترتیب ہی حج کرنے والوں کے لیے ارکان بن گئے. کیا حج کرنے والوں کو بھی ایسے ہی کرنا ہے تا قیامت، ایسے ہی کرنا ہے لوگوں کو، پہلے مینا پھر عرفات پھر مزدلفہ آنا ہے واپس لوٹ کر، درمیان سے کوئی نہیں جا سکتا. یہ صرف اسی لیے ہوا کہ جب نبی اپنے قدم کو اس طرح لے گئے
تو اس طرح ہوا. اور یہ عرفات بنا، مزدلفہ بنا، منا بنا، یہ صرف قدم مصطفیٰ کی بنیاد پر یہ مقدس بنے. یہ عرفات، منا، مزدلفہ یہ کیوں بنا اور کب بنا؟ جبکہ مکہ میں یہ سارے مقامات پہلے سے موجود تھے، نام ان کا یہ بھی نہیں تھا، لیکن قدم مصطفیٰ نے ان کو منا، عرفات، مزدلفہ بنا دیا. نبی سے پہلے بھی تو مکہ ویسے ہی تھا، لیکن نبی کے آنے کے بعد قدم مصطفیٰ پڑھنے کے بعد وہ عرفات بنے، منا بنا، مزدلفہ بنا. تو پیغام، یہ اصل پیغام جو حج کرنے والوں کو یہ دینا ہے کہ جو آپ کر رہے ہو یا پھر آئندہ کرنے والے ہو، تو کوئی اگر ایسا سوچ لیا ہے کہ اب مدینہ کیوں جائے، مدینہ تو جانے کی ضرورت ہے نہیں ہمیں، پہلے تو حیات النبی کا انکار تھا، اس سے تو ہم نے ثابت کر دیا یقیناً نبی زندہ ہے اور ہمیں جانا چاہیے، تو نبی مدینہ کیوں جائیے. جب اعتراضات ہو رہے ہیں، مدینہ ایک مقدس مقام ہے، مقدس مقام ہے، تو اب کیسے نہیں جائیں گے اس پر؟ اب آپ دیکھیے منا، مزدلفہ، عرفات، ان پر تو صرف قدم مصطفیٰ پڑا تو جاتے ہیں لوگ، اچھی حسرت سے جاتے ہیں کہ یہاں پہ تو جانا، یہ تو حج کے ارکان ہے. صرف قدم مصطفیٰ پڑا، اور مدینہ جہاں آل ان آل مصطفیٰ رہے ہیں، وہاں گھومے ہیں، وہاں پھرے ہیں، وہاں آپ کی جائے پناہ ہے، وہ وہاں کیسے نہیں جائیں گے بتائیے؟ ایک دم ہم اگر سوچیں بھی تو سمجھ میں آتا ہے. منا، عرفات، مزدلفہ، اس پہ تو صرف قدم مصطفیٰ پڑا ہے، اور جہاں آل ان آل مصطفیٰ رہے وہاں کیسے نہیں جائیں گے بتائیے؟ اور اگر کوئی ایسا سوچتے ہیں نہیں جانا، تو قدم مصطفیٰ کا یہ عالم ہے اور آل ان آل مصطفیٰ جا رہے ہیں، وہاں نہ جانے کی سوچنا یہ تو محرومی قسمت کی دلیل ہوگی، خوش قسمتی سے محرومی کی دلیل ہوگی، خوش نصیبی کی محرومی کی دلیل ہوگی، ہے نا. جو مصطفیٰ کے قدم پڑے ہیں تو اس کا اتنا احترام کیا جا رہا ہے کہ جب حج کرنے جا رہے ہیں تو یہ سارے ارکان ادا ہو کے آتے ہیں، تو پھر جہاں مصطفیٰ رہے وہاں کیسے نہیں جائیں گے بتائیے؟ تو حج کرنے والے حضرات کو یہ پیغام دینا ہے کہ جو لوگ ایسا عزم کر لیے ہو، یہ ارادہ کر لیے ہو کہ ہم مدینہ نہیں جائیں گے، وہاں کچھ ضرورت ہے بھی نہیں، تو ایسا نہیں سوچیے، اپنے ارادے کو بدلیے، کیونکہ قدم مصطفیٰ کا جب یہ عالم ہے تو پھر جلوہ مصطفیٰ کا، طلوہ مصطفیٰ کا ہم نے دیکھا کہ صرف رسول پاک کا طلوہ منا، مزدلفہ، عرفات بنا دیا ان مقامات کو، تو پھر جلوہ مصطفیٰ جس کو مدینہ بنا گیا، جلوہ مصطفیٰ نے جس شہر کو مدینہ بنا دیا، وہاں کیسے نہیں جائیں گے کیسے؟ تو یہ سوچنا چاہیے حج کرنے والے حضرات، اگر یہ ارادہ کر لی ہے کہ نہیں جائیں گے تو اپنے ارادے کو بدلے اور مدینہ جانے کا جو ہے اہتمام کرے. مدینہ نہیں جائیں گے، وہاں ضرورت بھی نہیں ہے، وہاں کچھ کرنا نہیں ہے، دعائیں نہیں کرنا مدینہ میں جا کر. اب آپ بتائیے، ایک نبی، ایک ولیہ کی کھڑے ہونے کی جگہ پر ٹھہر کر دعا کرتا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور ہم امتی جب اپنے نبی کی بارگاہ میں جا کر دعا قبول کریں، کیسے نہیں قبول ہوگی دعا؟ تو اس طرح کی سوچ کو ہمیں ختم کرنا ہے. مدینہ منورہ، مدینہ پاک ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہمیں وہاں جانا، اور وہاں ہمارے گناہوں کی بخشش بھی ہوگی. اب وہ کیسے ہوگی آئندہ درس میں ہم بتائیں گے، گناہوں کی بخشش مدینہ میں کیسے ہوگی. اور دوسری بات، دعائیں یقیناً وہاں پہ قبول ہوگی. تو بس سوچنا یہی چاہیے، ارادہ اگر کر لیا ہے تو ارادے کو بدلنا ہے. مدینہ اگر نہیں جانا بلکہ ارادہ اگر کر لیے تو اس ارادے کو بدلے اور مدینہ جانے کا اہتمام کرے. یہ ہمیں، کیونکہ حج کرنے والے حضرات جو ہے جب یہاں سے جاتے ہیں تو بس ایک سوچ رہتی ہے، وہاں جا کے اتنی نماز پڑھنے، وہاں جا کے یہاں کرنا ہے، وہاں جا کے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ سارا اہتمام کر لیتے ہیں، اور پھر بس ہمارے نام کے ساتھ حاجی لگ جانا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس کو تو ریاکاری بولتے ہیں، اس کو تو یہ تو دکھاوا ہے، بلکہ حج کی جب نیت ہو تو قبولیت کی نیت سے کرنا چاہیے. میں جو بھی کروں، چاہے اگر کوئی نماز نہ بھی پڑھی جائے، وہاں پہ کبھی ایسا ہوا کہ نماز نہ بھی پڑھ سکے تو اللہ پاک ہمارے حج کو قبول کر لے، یہ نیت ہونی چاہیے. قبول ہونے کی نیت سے جانا چاہیے وہاں پہ. بس ہمیں ارکان ادا کرنا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، ایک فارمیلٹی کے طور پر نہیں کرنا چاہیے. اب پیسہ ہے حج نہیں کرے تو کیسا، لوگوں کیا بولتے ہیں، یہ فارمیلٹی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارا حج قبول ہو یہ نیت سے وہاں جانا چاہیے. تو پھر جا کے وہاں جب دعائیں کریں گے تو پھر دعائیں بھی قبول ہوگی. تو جو حضرات ایسا ارادہ کر لیے ہے کہ ہم مدینہ نہیں جائیں گے تو اپنے ارادے کو بدلے، کیونکہ جب مصطفیٰ کے قدم کا یہ عالم ہے تو جہاں مصطفیٰ آل ان آل موجود ہے وہاں کیسے نہیں جائیں گے. اب آیت کریمہ سے بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا، قرآن کی آیت کریمہ سے بھی، کہ انبیاء سے بھی ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے، اور اللہ پاک نے خود مقدس مقامات بنائے. جب منا، عرفات، مزدلفہ مقدس ہو سکتا ہے نبی کے قدم سے، مدینہ کیسے مقدس نہیں ہوگا؟ تو مقدس مقام ہے، یہ سوچ کر تو بالکل جانا چاہیے. وہاں پر دعائیں یقیناً قبول ہوگی. اور حیات نبی کے حوالے سے تو ہم نے پورا طور پر جو ہے ثابت کر دیا کہ یقیناً مصطفیٰ زندہ ہے
اور یہ مدینہ ایک مقدس مقام ہے، وہاں جانا چاہیے اور وہاں دعائیں کرنا چاہیے. یقیناً اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. خیر، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس درس کو اپنے محبوب مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرمائیں. مولا اس درس میں آمدن یا سہون جو بھی غلطی ہوئی اس کو معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.